یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس ماہ رمضان چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق سحری کے فضائل و مسائل۔ سب سے پہلے آپ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سحری کے متعلق سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا مقصد حضرات محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ سحری میں برکت کا معنی یہ ہے، جب روزہ دار سحری کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کو طاقت اور قوت عطا فرمائیں گے، اور روزہ دار میں قوت پیدا ہونا اور طاقت کا آ جانا یہ روزے کو بالکل آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر کھانے کو ترک کرے گا تو انسان کے جسم کے اندر مزید ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی، تو اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ سحری رکھی ہے۔ فرمایا سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، فرمایا سحری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں شریعت مطہرہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر علماء کرام سحری کا لوگوں کو حکم نہ کریں تو عوام یہ سمجھنے لگے گی کہ رات کو جو کھانا پینا ہے بس وہی کافی ہے، اب دوبارہ صبح سویرے اٹھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرما دی۔ کیا فرمایا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ تو گویا اس کے اندر دو معنی آ گئے، ایک اس کے اندر سحری کھانے سے انسان کے جسم کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر شریعت کا تحفظ بھی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانے والوں کے بارے میں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسْتَسْحَرِينَ۔ اللہ رب العزت سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے سحری کھانا، اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ روزہ دار پیٹ بھر کر کھائیں، بلکہ نہیں، فرمایا جتنا بھی آپ کو مل جائے آپ کھا لیں، اس کو سحری کہتے ہیں۔ اگر کھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ ملے، حضرات فرماتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کریں، اس سے بھی سحری، اس کو بھی سحری کہتے ہیں، یہ بھی سحری میں شمار ہو جائے گا۔ پیٹ بھر کر کھانا یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پیٹ کے 3 حصے کر لیا کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا پانی کے لیے، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرمائی ہے۔ ہم تینوں حصے کھانے سے بھر لیتے ہیں، پہلے کھانا کھانا ہے، پھر اوپر سے پانی ڈال کر، پھر اس کے اندر سانس لینے کی گنجائش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بد ہضمی، بیماریاں، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے، اس لیے زیادہ کھانا یہ مذموم ہے۔ اتنا کھاؤ کہ انسان کی جسم کی قوت باقی رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھانے کی اتنے تکلفات نہیں ہوتے تھے جس طرح کہ آج کل کھانے کے تکلفات ہیں، کھانے کے اندر رواج پڑ گیا ہے، بقدر ضرورت کھایا کرتے تھے۔ آج کل ہم نے کتنی ڈشیں بنا لی ہیں، مختلف قسم کی ڈشیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو یہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے، شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کو دیکھیے، پیٹ بھر کر کھانا یہ ایک نئی چیز ہے ہمارے سامنے، بس اتنا کھاتے جس سے انسان کے جسم کو سکون ملتا اور طاقت ملتی۔ تو اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی اگر چیز مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر کھانے کی چیز بھی نہ ملے تو صبح سویرے آپ پانی ہی پی لیا کریں، یہ بھی سحری میں شمار ہو جائے گا۔ اور دوسری ہمارے اندر جو کمزوری ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی سحری میں کھجور استعمال کرے، اس کو مستحب کہا ہے علماء کرام نے۔ آج ہم نے اس کو افطاری میں تو لے ہیں لیکن سحری میں ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ سحری میں بھی ہمیں کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں لیکن سحری کر کے جو آگے ہمارے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، ہم صبح کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے صبح کی باجماعت نماز کو چھوڑ رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں، سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد سو گئے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں جن کی نماز ہی چلی جاتی ہے، بعض ایسے ہیں جن کی جماعت کی نماز چلی جاتی ہے، علیحدہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بروایت دیگر اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائیو آپ جماعت کی نماز کا اہتمام کیا کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ تو فرماتے ہیں اربوں خربوں کا یہ تو سیزن کا مہینہ ہے، انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے اندر اہتمام کرے جماعت کی نماز کا۔ یہ تو غیر رمضان میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے اندر تو نیکی کا سیزن بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ آپ کو درخواست کرنی تھی، آپ جب سحری کریں تو سحری کر کے آپ تھوڑا سا اپنے جسم پہ مشقت رکھیں اور اپنے نفس پر مشقت رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ آخرت میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی سحری کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ جماعت فجر کا بھی اہتمام کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔